جو آئرنی ہے پاکستان کی اس کہانی کی، یہ کہانی شروع بھی ایک جہاز سے ہوئی تھی اور ختم بھی ایک جہاز پہ ہوئی۔ 1988 کا جو پلین کریش تھا اس کے بعد ایک ڈیموکریٹک ایرا شروع ہو گیا، اور 1999 کے بعد ایک جہاز سینٹر آف پولیٹیکل کرائسس مارک دی اینڈ آف ڈیموکریسی ان پاکستان۔ یہ تمام واقعات آپ کو ٹکڑوں میں سنائے جاتے ہیں، مگر جب آپ ان کو جمع کرتے ہیں تو ایک کہانی بن جاتی ہے۔ 17 اگست 1988، 11 سال پاکستان کے اوپر ایک شخص کی حکومت تھی۔ آپ ان کو سپورٹ کرتے ہوں یا آپ ان کو اپوز کرتے ہوں، جنرل ضیاء الحق سینٹرل فگر تھے پاکستان کی پولیٹکس میں 1980s میں۔ ایک انٹائر جنریشن بڑی ہوئی تھی جس نے کبھی کسی اور کو حکومت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور ایک دوپہر میں، ان سنگل آفٹرنون ہی واز گون۔ ایک ملٹری ایئر کرافٹ جس میں پریزیڈنٹ ضیاء الحق سوار تھے، اٹ کریشڈ آفٹر ٹیکنگ آف فرام بھاولپور۔ کوئی سروائیور نہیں، اینڈ جسٹ لائک دیٹ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ انسرٹن ہو گیا۔ کسی کو نہیں پتا تھا اس زمانے میں کہ اب ہونے کیا والا ہے، مگر کروڑوں پاکستانی اس وقت یہ بلیو کرتے تھے کہ وہ وٹنس کر رہے ہیں دی اینڈ آف این ایرا اینڈ دا بگننگ آف اے نیو ون۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ 11 سال ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی، اور اس کے بعد 11 سال فرام دا نیکسٹ ملٹری ڈکٹیٹر پرویز مشرف۔ بیچ میں ہوا کیا؟ ایک ایرا جس میں الیکشنز ہوئے، ڈسمسلز ہوئے، اسکینڈلز سے، نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے، پیس انیشیٹوز ہوئے انڈیا کے ساتھ، پولیٹیکل کرائسس اینڈ سم آف دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیشنز ان ماڈرن پاکستانی ہسٹری۔ بہت سارے ینگ پاکستانی یہ جو ایونٹس تھے اس دور کے، ان کو ٹکڑوں میں جانتے ہیں، ان کو انڈیویجولی سمجھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کون تھی، ان کو یہ پتہ ہے کہ نواز شریف کون ہے، ان کو چاغی کا پتہ ہے، ان کو کارگل کا پتہ ہے، ان کو پرویز مشرف کا پتہ ہے۔ مگر ہماری کہانی شروع ہوتی ہے اس دن سے جب پاکستان ڈھونڈ رہا تھا ایک نئی ڈائریکشن، کیونکہ ضیاء واز گون۔ مگر جو ضیاء الحق کا بنایا ہوا پاکستان تھا وہ ابھی بھی موجود تھا، جو انسٹیٹیوشنز بنائے گئے تھے وہ ابھی بھی موجود تھے، جو پولیٹیکل نیٹ ورکس تھے وہ بھی موجود تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو انفلوئنس رکھتے تھے ضیاء دور کے اندر، وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے تھے پوزیشن آف پاور میں۔ پاکستان اپنی ڈائریکشن ضرور چینج کر رہا تھا، مگر پاکستان زیرو سے سٹارٹ نہیں کر رہا تھا۔ یہ جو ڈسٹنکشن ہے کہ پاکستان زیرو سے سٹارٹ نہیں کر رہا تھا، یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان اپنے ماضی کو بھول کے نئے فیصلے کرتا، کلین بریک فرام دا پاسٹ، مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جیسے ہی ضیاء الحق کا طیارہ گرا، پاکستان اور اس کے اندر جو طاقتیں تھیں انہوں نے نیگوشیٹ کرنا شروع کر دیا بٹوین دا نیو پاکستان اینڈ دی اولڈ پاکستان۔ نومبر 1988 پاکستان وینٹ ٹو دا پولز۔ الیکشنز ہوئے پاکستان میں کافی عرصے کے بعد۔ جو ینگ لوگ ہمیں سن رہے ہیں، آپ کے لیے جو الیکشنز ہیں یہ ایک روٹین ہے۔ اندازہ کریں کہ 1988 کے اندر جو الیکشنز ہوئے ان کا وزن کچھ اور تھا، کیونکہ کروڑوں پاکستانیوں کے لیے دے ریپرزینٹیڈ اے پاسبلٹی یہ تھی کہ جو پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہیں، جو مسائل ہیں پاکستانیوں کے، ان کو سیٹل کیا جائے گا اب تھرو ووٹس رادر دین انٹرپشنز۔ پاسبلٹی یہ کہ جو الیکٹڈ لیڈرز ہیں عوام کے، جمہور کے، وہ فائنلی گورن کریں گے پاکستان کو۔ جب ریزلٹس آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایمرجڈ ایز دا لارجسٹ پولیٹیکل فورس ان دا کنٹری۔ بے نظیر بھٹو بن گئی پاکستان کی پہلی وومن پرائم منسٹر، دا ڈاٹر آف ذوالفقار علی بھٹو واپس طاقت میں۔ پیپلز پارٹی کے سپورٹرز کے لیے اس دور میں ایسے لگا کہ جو سائیکل ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، مگر جو اپوزنگ فورسز تھیں پیپلز پارٹی کی پاکستان کے اندر، ان کے لیے شروعات تھی ایک پولیٹیکل کانٹیسٹ کی، جہاں یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے 1988 میں۔ نوجوانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف اس زمانے میں پولیٹیکلی برابر نہیں تھے، کیونکہ بے نظیر بھٹو آلریڈی ایک نیشنل لیڈر تھی۔ نواز شریف جو تھے وہ حکومت کیا کرتے تھے پنجاب کے اوپر ایز چیف منسٹر، مگر ان کا کوئی نیشنل پروفائل نہیں تھا۔ اپوزیشن کا جو الائنس تھا 1988 کے الیکشنز کے اندر، اس کا نام تھا IGI، یعنی اسلامی جمہوری اتحاد۔ یہ جو رائیولری ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں آج پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمین نواز کی، 1988 میں اس رائیولری کا کوئی وجود نہیں تھا۔ آج کے لوگ جب تاریخ میں پڑھتے ہیں، ریٹروسپیکٹیولی اس دور کو دیکھتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے کہ 1988 میں کوئی ڈسمسل نہیں ہوا تھا الیکٹڈ لیڈر کا، کوئی اسکینڈل نہیں تھا، کسی قسم کا جو کرائسس تھا کرپشن کا اور مختلف کرائسس جو آتے رہے، اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ پاکستان میں الیکشنز ہوئے تھے، ایک سویلین گورنمنٹ آ گئی تھی 11 سال کے بعد، ایک ینگ پرائم منسٹر تھی پاکستان کے اندر، بہت سارے لوگ
مجھ سمیت یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو ایک دوسری زندگی ملی ہے، ایک دوسرا چانس ملا ہے۔ سوال اب یہ ہم نہیں پوچھ رہے تھے اس دور میں کہ ڈیموکریسی آئے گی یا نہیں آئے گی، سوال اب یہ تھا کہ ڈیموکریسی پاکستان میں سروائیو کر سکتی ہے نہیں کر سکتی۔ جب بینظیر بھٹو بنی پرائم منسٹر، جب انہوں نے اوتھ لیا تو انارمس ایکسپیکٹیشنز تھی۔ انہوں نے انہیرٹ کی اکنامک ڈیفیکلٹیز، پولیٹیکل اپوزیشن، انسٹیٹیوشنل کانسٹرینٹس اور ایک ایسا اسٹیٹ پاکستان جو ڈیکیڈ سے آپریٹ کر رہا تھا انڈر ڈفرینٹ سسٹم۔ جو سیلیبریشن تھی ان کی وکٹری کی وہ زبردست تھی، مگر جو ریئلٹی تھی پاکستان کو چلانے کی وہ ایک بالکل مختلف چیز تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان میں کہ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اسلام آباد سے حکومت کرنا ایک چیز ہے، اور اگر پنجاب کے اوپر آپ کی حکومت نہ ہو تو بالکل مختلف پولیٹیکل گیم ہے، کیونکہ بے نظیر پرائم منسٹر تھی اسلام آباد میں اور نواز شریف چیف منسٹر تھے پنجاب میں۔ اب جو پاکستان کی جو دو بڑی پولیٹیکل فورسز تھیں وہ صرف الیکشنز کے اندر کمپیٹ نہیں کر رہی تھیں، وہ کمپیٹ کر رہی تھی گورننس میں۔ اور یہ جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے یہ یہاں سے خراب ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ شروع سے ہی کنٹروورسی، شروع سے ہی ایکیوزیشنز، اور ہر ایکیوزیشن کا رسپانس آتا تھا دوسری سائڈ سے۔ آج جو آپ پولیٹیکل آرگومنٹ دیکھتے ہیں جیو پہ، ایئر وائی پہ، مختلف ٹی وی چینلز پہ، یہ وہ ڈیکیڈ ہے 1990s کا جس نے ان آرگومنٹس کو شیپ کیا۔ یہ جو نعرے ہیں کرپشن کے، اکاؤنٹیبلٹی کے، مس مینجمنٹ کے، مینڈیٹ کے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ نیشنل انٹرسٹ کے، یہ نعرے پاکستان نے پہلی دفعہ سنے 1990s کے ڈیکیڈ میں۔ یہ وہی دور تھا جب پاکستانیوں نے فریکوینٹلی پولیٹیکل ڈسکشنز کے اندر آصف علی زرداری کا نام سننا شروع کر دیا۔ اس اسٹیج پہ ویسے وہ کوئی پولیٹیکل فگر نہیں تھے جو آج نظر آتے ہیں، مگر نیشنل کنورزیشن کے اندر ان کا ذکر کیا جاتا تھا۔ پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑی تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا، اور جو پریشر تھا حکومت پہ بینظیر کی وہ بھی بڑھنا شروع ہو گیا۔ لیس دین 2 ایئرس، 2 سال سے کم عرصے کے اندر لوگ جہاں سیلیبریٹ کر رہے تھے ڈیموکریسی کو، حکومت بینظیر کی نکال دی گئی۔ اگست آف 1990 پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان باقیات ضیاء الحق کے دور کی انہوں نے ڈسمس کر دیا بینظیر بھٹو گورنمنٹ کو۔ کہا یہ انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ کرپٹ ہے جی گورنمنٹ، انہوں نے یہ بھی کہا کہ مس مینجمنٹ ہے، ابیوز آف اتھارٹی ہے۔ سپورٹرز نے شور مچایا کہ یہ انفیئر ڈسمسل تھا، مگر جو اپوننٹس تھے، ذہن میں رکھیے کہ اس زمانے میں جو اپوننٹس تھے وہ پولیٹیکل اپوننٹس تھے، وہ الیکشن میں ان کے خلاف لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ ضروری تھا کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو نکال دیا جائے۔ یہ بھی انٹرسٹنگلی ہم نے پہلی دفعہ دیکھا 1990 میں، جب ٹی وی کا دور نہیں تھا، اخبارات کے اندر تمام پولیٹیکل اپوننٹس یہ کہتے تھے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو نکال دینا نیسیسری ہے، ضروری ہے، کیونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ کا سوال ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنی سائڈ چوز کر لیں، اپنا کیمپ چوز کر لیں، اس بات کو کنسیڈر کریں کہ ہوا کیا تھا۔ پاکستان کی جو پہلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی ضیاء الحق کے بعد اس نے اپنی ٹرم کمپلیٹ نہیں کی۔ ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹ جو شروع ہوا تھا 88 میں پاکستان میں، پہلا سیٹ بیک 2 سال کے بعد، اور سوال وہی تھا کہ کیا پاکستان کے اندر ڈیموکریسی، جمہوریت سروائیو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اچھا جی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی، اس کے بعد غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب بن گئے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پاکستان کے، فارمر PPP لیڈر۔ دوبارہ الیکشن اناؤنس ہو گئے، پاکستان جو ہے اس کو کہا گیا کہ آپ دوبارہ جا کے الیکشن کے اندر ووٹ ڈالیں۔ اس الیکشن کے اندر ایک نئی ریئلٹی ایمرج کی۔ الیکشن جو تھا 1990 کا، وہ پہلا میجر ٹیسٹ آف دا پاکستان ڈیموکریٹک ایرا۔ بینظیر بھٹو اور PPP کا خیال تھا کہ وہ جیت جائیں گے الیکشن دوبارہ، کیونکہ ان کو انفیئرلی نکالا گیا ہے۔ اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ 1988 کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جو پاکستان کا پولیٹیکل فیوچر ہے وہ سیٹل نہیں ہوا۔ جب الیکشنز کے رزلٹ آئے تو ایک چیز کلیئر ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ نواز شریف از ناٹ سمپلی اے لیڈر آف پنجاب، ہی واز ناؤ دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ اگین پیچھے مڑ کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ انیویٹیبل رزلٹ تھا، بالکل نہیں تھا۔ بگننگ آف دا سٹوری کے اندر جو بینظیر بھٹو تھی 1988 میں ڈومیننٹ نیشنل فگر تھی، اب 1990 کے الیکشن تک آتے آتے نواز شریف ان کے پولیٹیکل ایکول رائیول بن چکے تھے۔ اور اگلے 10 سال یہ میوزیکل چیئر کی کہانی جو ہے پاکستان کی سیاست کے اندر
چلنی تھی. نواز شریف جب پرائم منسٹر بنی تو ان کا پولیٹیکل امیج بے نظیر سے بالکل ہی اپوزٹ تھا. بے نظیر کی جو پالیٹکس تھی وہ روٹڈ تھی پاپولزم کے اندر, ریلیز کے اندر, لیگیسی آف دا بھٹو فیملی کے اندر. نواز شریف کو پریزنٹ کیا گیا ایز دا بزنس مین پولیٹیشین جو انڈسٹری ڈیولپمنٹ اور اکنامک گروتھ کرے گا پاکستان کی. یلو کیب اسکیم شروع کی گئی پاکستان میں. اس اسکیم کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کے لیے کیونکہ یہ پہلا فیلڈ اکنامک ایکسپیریمنٹ تھا پاکستان میں. ویژن نواز شریف کا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر سڑکوں کا جال بچھایا جائے, موٹر ویز کو شروع کیا گیا. سپورٹرز کہنے لگ گئے کہ دیکھیں پاکستان میں کتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. کرٹکس کہنا شروع کر دیا کہ جی ہر پروجیکٹ کے اندر کرپشن ہے. آرگومنٹ جو ہیں وہ بیک اینڈ فورتھ جاتے رہے کافی عرصہ. مگر پھر بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ 1990 کے الیکشن کے بعد بھی پاکستانیوں کے اندر ہوپ تھا, امید تھی. اور امید یہ تھی کہ چلیں بے نظیر کو ڈسمس کر دیا گیا, کوئی بات نہیں, ایک اور الیکشن ہو گیا, ایک پاور چینج ہوگی پاکستان میں, ایک نیا پرائم منسٹر آ گیا. مگر وہ بھی آیا الیکشنز کے ذریعے, جمہوریت کے ذریعے. ایسے لگ رہا تھا ہمیں 1990s میں کہ جمہوریت اپنے آپ کو کریکٹ کری ہے, نئی چیز ہے. کانفلکٹ شروع ہو گیا, چلیں ہو جاتا ہے پولیٹکس کے اندر. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کے درمیان ویسے یہ کانفلکٹ نہیں چل رہا تھا. یہ کانفلکٹ ویسے بے نظیر اور نواز شریف کے بیچ میں بھی نہیں چل رہا تھا. یہ جو کانفلکٹ تھا اس دور کا, اس بات پہ سب کلیئر ہوں, یہ کانفلکٹ جو تھا وہ پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بیچ میں چل رہا تھا. ایک الیکٹڈ اور ایک اپوائنٹڈ. آفس آف دا پریزیڈنٹ جو ہے وہ انتہائی زیادہ طاقتور تھا. جو ریلیشن شپ تھی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی اور پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان صاحب کی, وہ بھی خراب ہونا شروع ہو گئی. شروع میں ایسے لگا کہ جی ٹینشن کو مینیج کر لیا جائے گا, باہر کی طاقتیں جو انٹروین کریں گی, حالات کو ٹھیک کر لیں گی. اس کے بعد یہ جو ٹینشن تھی پبلک میں آنا شروع ہو گئی, اخبارات کے اندر ایکوزیشن لگنا شروع ہو گئی. اس کے بعد کرائسس شروع ہو گیا. اپریل 1993 غلام اسحاق خان نے اپنے دوسرے الیکٹڈ پرائم منسٹر نواز شریف کو ڈسمس کر دیا. دو مختلف پرائم منسٹر, دو مختلف پولیٹیکل پارٹیز, دونوں نے ہی اپنی ٹرم کمپلیٹ نہیں کی. مگر اس دفعہ عجیب و غریب ایک بات ہوئی کہ یہ جو سٹوری ہے نواز شریف کے فرسٹ ڈسمسل کی, وہ ڈسمسل سے ختم نہیں ہوئی. انفیکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان انٹروینڈ. ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ کانسٹیٹیوشنل مومنٹس آف دا ڈیکیڈ. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ پرائم منسٹر کو ڈسمس نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف واز ریٹرنڈ ٹو آفس. امیجن کریں آپ تو آج ٹی وی پہ سپریم کورٹ اور عدلیہ کے ڈیسیشنز سنتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. ہمارے لیے اس وقت ہوا یہ, پرائم منسٹر کو ڈسمس کیا گیا اور پھر پرائم منسٹر کو عدالت کے حکم سے ریسٹور کر دیا گیا. یعنی ایک گراؤنڈ بریکنگ فیصلہ تھا یہ. پرابلم یہ تھا اس کے بعد کہ غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ سے, نواز شریف ریسٹور ہو گئے تھے, مگر جو کانفلکٹ تھا ان دونوں کے درمیان میں وہ ریزالو نہیں ہوا تھا. جو کنفرنٹریشن تھی دونوں کے بیچ میں وہ چلتی رہی. اور پھر پاکستان کے اندر جو طاقتیں ہیں انہوں نے اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ دونوں ہی فارغ ہو جائیں گے. یعنی پرائم منسٹر بھی چلا جائے گا اور پریزیڈنٹ بھی چلا جائے گا اور پھر ایک نیا الیکشن ہوگا پاکستان میں. یعنی 1988 کے بعد تیسری دفعہ پاکستان الیکشنز میں جا رہا تھا. جیسے ہی پاکستان پریپیئر کرنا شروع ہوا الیکشنز کے لیے, بے نظیر بھٹو نے تیاری شروع کر دی دوبارہ پرائم منسٹر بننے کی. الیکشنز آف 1993 براٹ بے نظیر بھٹو بیک ٹو پاور. ابھی بھی ہمیں لگ رہا تھا کہ جی ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹ پاکستان میں کامیابی سے چل رہا ہے, کچھ جھٹکے آ رہے ہیں بیچ میں, مگر سب ٹھیک ہے کیونکہ حکومتیں چینج ہو رہی تھی الیکشنز کے ذریعے, ووٹنگ بھی کر رہے تھے, سسٹم سروائیو کر رہا تھا. مگر ایٹماسفیئر جو تھا 1993 کا وہ 1988 کے ایٹماسفیئر سے انتہائی زیادہ مختلف تھا. جو معصومیت تھی 1988 میں, جو 11 سال کی آمریت کے بعد کہ ہم ووٹ ڈالیں گے پرائم منسٹر بنے گا, انوسنس بالکل ختم ہو گئی تھی. اب ہم سب کے پاس ایکسپیرینس تھا کہ ہوتا کیا ہے پاکستان میں, سب کی گریونسز تھیں. ہر شخص کا ایک رائیول بن چکا تھا اس وقت تک آتے آتے, جو 1988 میں نہیں تھا. 1988 میں ایک رائیول تھا عامر. 1993 کے اندر سب کے بہت سارے پولیٹیکل رائیولز تھے, سب کے پاس اپنی اپنی یادداشت تھی. اب ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ 1993 تک آتے آتے کہ ایک شخص کا نام امپاسبل ہو گیا پاکستان کی پولیٹیکل کنورزیشن سے الگ کرنے کا. وہ شخص تھے آصف علی زرداری, دا ہسبینڈ آف بے نظیر بھٹو. کرٹکس یہ ان کے کہتے تھے کہ ہی از دا ٹارگیٹ آف پولیٹیکل اپوننٹس. سپورٹرز یہ کہتے تھے کہ آصف علی زرداری کو سامنے لا کے بے نظیر بھٹو کے اوپر
الزامات لگائے جا رہے ہیں مختلف قسم کے، مگر یہ ایلیگیشنز جو تھیں اتنی کانسٹنٹ تھی، روزانہ مختلف اخباروں کے اندر یہ ایلیگیشنز آتی تھیں، ہیڈ لائنز اسی طرح فیملیئر تھیں جس طرح آج آپ اگر 8 بجے کا جو جیو وغیرہ کا پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا بات ہونے لگی ہے. اسی طرح روز صبح ہم لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ اخباروں میں کس قسم کی ایلیگیشنز لگائی جائیں گی. انہی دنوں میں پاکستان کی نیشنل اٹینشن کے اندر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو رہا تھا، اور وہ تھا کراچی ان دی MQM، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکس جنریٹنگ انجن. وائلنس، پولیٹیکل کانفلکٹ، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے. پاکستانیز کی وجہ سے کراچی جو ہے وہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے پورے پاکستان کی سوسائٹی کا. مگر ہم یہ بھی ساتھ میں بات کر رہے تھے کہ اگر کراچی جیسے شہر میں یا پورا پاکستان جمع ہوتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اگر اس کے اندر انسٹیبلٹی ہے، وہ اسٹرگل کر رہا ہے، تو باقی ملک کے اندر کیا حالات ہوں گے. اس کے بعد جو سب سے بڑا ڈرامیٹک ایونٹ تھا 1990s کا، وہ تھا کہ میر مرتضیٰ بھٹو، بڑے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو کے، وہ پاکستان واپس آئے، بردر آف بے نظیر بھٹو. انہوں نے بے نظیر بھٹو کی جو اتھارٹی تھی اوور دی پاکستان پیپلز پارٹی، اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. ایک آلریڈی ڈیپلی پرسنل ڈائمنشن انہوں نے ایڈ کر دی ایک کمپلیکیٹڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر. سپٹمبر آف 1996 میر مرتضیٰ بھٹو کو پولیس مقابلے کے اندر مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. پورا ملک شوک ہو جاتا ہے، کنٹروورسی جنریٹ ہوتی ہے، سوالات پوچھے جاتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر، بے نظیر بھٹو کی پریشر ڈالا جاتا ہے. اب پاکستانیوں کو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ جو گیم ہے یہ سیاست اور جمہوریت سے زیادہ بڑی ہے. نیشنل ٹریجڈی انفولڈ کر رہی تھی پبلک کے سامنے، تاریخ اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی تھی. نومبر آف 1996 پریزیڈنٹ فاروق لغاری ڈسمسڈ بے نظیر بھٹوز گورنمنٹ. فاروق لغاری کوئی دشمن نہیں تھے بے نظیر بھٹو کے. ان کو انفیکٹ جو پریزیڈنسی دی گئی تھی وہ ود دا پلیجر آف بے نظیر بھٹو دی گئی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ پرانے ساتھی تھے، پرانے ورکر تھے، یٹ اب وہ اپنی ہی حکومت کو نکالنے لگے تھے. فار دا ینگر ویو، اس مومنٹ کو، فاروق لغاری ڈسمسنگ بے نظیر بھٹو، اس مومنٹ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ وہ مومنٹ ہے جو بیسٹ کیپچر کرتا ہے کمپلیکسٹی آف 1990s پولیٹیکل پاکستان. اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اس دفعہ ملک معراج خالد بیکمز دا پرائم منسٹر. 1988 میں ضیاء الحق کے طیارہ حادثے کے بعد 2 بے نظیر گورنمنٹس، ایک نواز شریف گورنمنٹ، ملٹیپل کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشنز، الیکشنز بار بار، ریپیٹڈ ڈسمسلز. اس کے باوجود ہمیں ایسے لگ رہا تھا پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے تھے کہ ہم کولیپس کی طرف نہیں جا رہے، یا ایٹ لیسٹ کولیپس کا بھی ٹائم نہیں آیا. کیونکہ 1997 کے اندر جب الیکشن ہوئے ایک دفعہ پھر سے، تو پاکستان میں ایک فریجائل گورنمنٹ نہیں آئی، پاکستان کے اندر کوئی ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ نہیں ہوا. اوور ویلمنگ پولیٹیکل اتھارٹی کے ساتھ 1997 میں نواز شریف دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے، 2/3 میجورٹی ان دی نیشنل اسمبلی. 1997 میں ہمارا خیال تھا کہ اب یہ ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، ہم کے پاس طاقت ہے، 5 سال یہ حکومت کریں گے، زبردست، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ حکومت کریں گے، گورننس کریں گے، وقت اور جو مصیبتیں ہیں اس کے اندر نہیں پڑیں گے. پہلا کام جو نواز شریف کی 2/3 میجورٹی نے کیا وہ تھا کانسٹیٹیوشنل چینج. 13th امینڈمنٹ پاس کی گئی نیشنل اسمبلی کے اندر، اور اس کے اندر جو پریزیڈنٹ کی طاقت تھی، جو ڈسمس دا پرائم منسٹر آف پاکستان، اس کو ختم کر دیا گیا. مگر پاکستان کی جو تاریخ ہے، پولیٹیکل تاریخ، انتہائی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ مئی آف 1988 انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ کیے، اور جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر تھا ٹوٹلی ساؤتھ ایشیا کا ٹرانسفارم ہو گیا. پاکستان کے پاس اب ایک ایسا فیصلہ تھا دیٹ وڈ ڈیفائن اے جنریشن. پوری دنیا کی حکومتیں، اسپیشلی اس زمانے میں بل کلنٹن کی حکومت تھی امریکہ میں، انہوں نے دھمکی بھی لگائی، کیرٹ آف اسٹک. ایک طرف وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو بہت زیادہ پیسہ دیا جائے گا ٹیسٹ نہیں کرنے، دوسری طرف وہ کہتے تھے کہ اگر پاکستان نے ٹیسٹ کیے تو پاکستان کے اوپر بدترین اکنامک سینکشنز لگا دی جائیں گی. مگر دین آن 28 مئی 1988 انڈر پرائم منسٹر نواز شریف، پاکستان کنڈکٹڈ نیوکلیئر ٹیسٹ ایٹ چاغی. 2 دن کے بعد اور ٹیسٹ کیے گئے. پاکستانیوں کے لیے یہ جو ایونٹ تھا 1998 کے نیوکلیئر ٹیسٹ کا، وہ پالیٹکس سے بہت بڑا ایونٹ تھا، ایک نیشنل ایونٹ تھا پاکستان کی تاریخ کے اندر. اگر 2 شخص پولیٹیکل اپوننٹس بھی تھے، ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے تھے، وہ اس بات پہ اگری کرتے تھے کہ یہ جو لمحہ ہے یہ ایک
نیشنل پرائڈ کا لمحہ ہے. چاغی بیکیم ون آف دا موسٹ ڈیفائننگ مومنٹس ان ماڈرن پاکستان, اور اس کے نتیجے میں فیبرری آف 1999 انڈین پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے لاہور آئے. ایکسٹرا آرڈنری امیجز دیکھے پاکستانیوں نے اور انڈینز نے بھی. تو ایسے ملک جو ڈیکیڈ سے کانفلکٹ کے اندر تھے اب وہ کوپریشن کی باتیں کر رہے تھے, میٹنگز ہوئیں, اگریمنٹس ہوئے, لاہور ڈکلیریشن ایمرج ہوئی. جو لوگ 1999 کو دیکھتے ہیں تاریخ میں ان کو صرف یہ یاد رہتا ہے کہ اٹل بہاری واجپئی صاحب آئے تھے, لاہور ڈکلیریشن سائن ہوئی تھی, نیوکلیر ٹیسٹ ہوئے تھے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ 1999 کے اندر پاکستان میں کتنی زیادہ آپٹمزم تھی, ہم پاکستان کے فیوچر کے بارے میں کتنے کانفیڈنٹ تھے. سادہ لوگوں کے لیے پاکستان میں پارلیمنٹری میجورٹی تھی حکومت کے پاس, پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو ہٹا نہیں سکتا تھا, نیوکلیر ٹیسٹ کر لیے تھے پاکستان نے, اور انڈیا کے ساتھ حالات بہتر ہو رہے تھے. ضیاء کی ڈیتھ کے بعد 1999 پروبیبلی وہ ٹائم تھا جب سب کا خیال تھا کہ یہ جو ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹ ہے فائنلی یہ جم کے کھڑا ہو رہا ہے, فائنلی ایک حکومت 5 سال مکمل کرے گی, اور اس کے بعد ہو گیا کارگل. ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں, ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن ہیڈ لائن تھی کہ بھئی کارگل ہو گیا ہے. چھوٹی چھوٹی رپورٹیں آنا شروع ہوئیں, پہلے فریگمنٹس تھیں, اس کے بعد کنفلکٹنگ کلیمز, کیونکہ انڈیا سے بھی رپورٹنگ ہو رہی تھی. آرڈنری پاکستانی جو ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے, مگر ایک چیز کلیئر تھی سب کو کہ جو آپٹمزم تھی اٹل بہاری واجپئی صاحب کی وزٹ کی, نیوکلیر ٹیسٹ کے بعد لاہور ڈکلیریشن کی جو آپٹمزم تھی اب وہ فارغ ہوتی جا رہی تھی. اور اس کے نتیجے میں یعنی کارگل کے نتیجے میں جو ریلیشن شپ تھی پرائم منسٹر نواز شریف اور آرمی چیف جو اس وقت تھے جنرل پرویز مشرف صاحب, وہ اب خراب ہوتی جا رہی تھی. جو ڈیٹیلز تھیں اس کے اوپر ڈبیٹ کی جا سکتی ہے, ڈبیٹ ہو بھی رہی ہے. جو انٹرپریٹیشن تھیں اس ٹائم کی اس کو بھی کنٹیسٹ کیا جاتا ہے, کنٹیسٹ کیا جاتا رہے گا. مگر فائنلی اس سارے گڑبڑ کے نتیجے میں 12 اکتوبر 1999 نواز شریف اٹیمپٹڈ ٹو ریموو جنرل پرویز مشرف ایز دا چیف آف آرمی اسٹاف. مشرف صاحب ملک سے باہر تھے, جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے, سری لنکا سے پاکستان واپس آ رہے تھے. بڑی تیزی سے ایونٹس موو ہوئے, ڈیسیشنز ہو گئیں جی, کاؤنٹر ڈیسیشنز بھی ہو گئیں, اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر پولیٹیکل سسٹم پاکستان کا جو اسٹرگل کر رہا تھا, اڈیپٹ کر رہا تھا, سروائیو کر رہا تھا, ایوالو کر رہا تھا, اٹ واز اوور ٹیکن بائی دی ایونٹس دیٹ ہیپنڈ آن دس ڈے. شام تک ملٹری ہیڈ ٹیکن کنٹرول آف پاکستان. ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹ جو ضیاء الحق کی ڈیتھ کے بعد شروع ہوا تھا ختم ہو گیا. جو آئرنی ہے پاکستان کی اس کہانی کی, اس کے اندر جو سیمیٹری ہے وہ انتہائی زیادہ ریمارکیبل ہے, کیونکہ یہ کہانی شروع بھی ایک جہاز سے ہوئی تھی اور ختم بھی ایک جہاز پہ ہوئی. 1988 کا جو پلین کریش تھا اس کے بعد ایک ڈیموکریٹک ایرا شروع ہو گیا, اور 1999 کے بعد ایک جہاز سینٹر آف پولیٹیکل کرائسس مارک دی اینڈ آف ڈیموکریسی ان پاکستان. ان دونوں جہازوں کے بیچ میں 11 سال, 11 ایئرز آف الیکشن, 11 ایئرز آف رائیولری, 11 ایئرز آف ایکوزیشن, 11 ایئرز آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ. 11 سال امید کے, 11 سال ڈس اپوائنٹمنٹ کے, وکٹری کے, کرائسس کے, اینڈ انفنشڈ آرگیومنٹس. پاکستان نے 11 سال سفر کیا اور وہیں پہ واپس آ گیا جہاں سے پاکستان نے شروع کیا تھا. ایک اور ملٹری لیڈر طاقت میں. سٹوری ویسے یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, کیونکہ اگر ہم 1999 میں اپنی کہانی کو ختم کر دیں تو پھر یہ جو ڈیکیڈ ہے اس کی امپورٹنس کو صحیح طرح نہیں سمجھایا جا سکتا, کیونکہ اس کے بعد ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہوئیں جو اس کہانی سے جڑ جاتی ہیں. دو پولیٹیکل رائیولز جو 1999 کے بعد جلا وطن ہو گئے تھے, انہوں نے سوچا ہوگا اور وہ ایک ہی فیصلے پہ پہنچے. نواز شریف اینڈ بینظیر بھٹو سائن دی چارٹر آف ڈیموکریسی. اس کی سگنیفیکنس یہ نہیں ہے کہ اس نے پاکستان کے مسئلے حل کر دیے, کیونکہ اس نے نہیں کیے, مگر اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ دو لیڈرز جو آپس میں پچھلے 10 سال سے لڑ رہے تھے, ایک دوسرے کو بلیم کر رہے تھے کہ یہ جو دوسرا لیڈر ہے یہ مسئلہ ہے پاکستان کا, ان دونوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ مسئلہ نہ بینظیر بھٹو ہے نہ نواز شریف ہے, مسئلہ وہ سائیکل ہے جس کے اندر یہ دونوں پھنسے ہوئے ہیں, جس کے اندر سارا ملک پاکستان کا پھنسا ہوا ہے. اور تاریخ کو آگے چلنا چاہیے. انہی دنوں میں یعنی 2000 کے بعد پاکستان کے اندر لائرز موومنٹ شروع ہو گئی ٹو ریسٹور دی چیف جسٹس آف پاکستان. بینظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں 2007 دسمبر. شی واز اسیسینیٹڈ. اور ایک نئی جنریشن پوسٹ 2000 پاکستان میں بڑی ہو رہی تھی. ان کی اپنی امیدیں تھیں, ان کے اپنے ہوپ تھے, فرسٹریشنز تھی, ایکسپیکٹیشنز تھیں,
اور انہی دنوں میں پاکستان میں ایک تیسری فورس ایمرج ہونا شروع ہوگی ڈیکیڈز تک پاکستان میں 1988 کے بعد. بینظیر بھٹو، نواز شریف، جو نئی پولیٹیکل موومنٹ تھی پاکستان میں، پبلک امیجنیشن کو اس نے کیپچر کرنا شروع کر دیا. عمران خان اینڈ دا پی ٹی آئی، انہوں نے اپنے آپ کو ایز دی تھرڈ آلٹرنیٹیو ٹو دا پالیٹکس، جو 1990s کی جو گند پالیٹکس تھی اس کے اگینسٹ ایک تھرڈ آلٹرنیٹیو کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیا. یہ جو ینگ پاکستانی ہے، یہ پی ٹی آئی آپ کا وٹنس ایونٹ ہے، کیونکہ آپ نے 1990s کے حالات خود نہیں دیکھے. پی ٹی آئی آپ کا وہ ایونٹ ہے جس کے اندر آپ نے ماس پولیٹیکل موبلائزیشن دیکھی، آپ نے انٹینس پولیٹیکل پولرائزیشن اس دور میں دیکھی، اور اس بات کو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو سائیکل ہے یہ ارلی 1990 سے چل رہا ہے. اور یہ جو پوسٹ 2000 جنریشن ہے وہ یہ بھی بلیو کرتے تھے کہ اس دور میں جب پی ٹی آئی ایمرج کی کہ پولیٹکس کے ذریعے فنڈامنٹلی ملک کی ڈائریکشن چینج کی جا سکتی ہے. اگین اس بات کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے، مگر ریگارڈلیس آف پولیٹیکل اوپینین ایک فیملیئر چیز ویسے دوبارہ ہونا شروع ہو گئی. جو آرگومنٹ تھے اب وہ دو طرفہ نہیں تھے، اب وہ تین طرف سے کیے جا رہے تھے کہ جی لیجٹمیسی کس کی، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ڈیموکریسی، انسٹیٹیوشن، لیڈرشپ، پاور کس کے پاس ہونی چاہیے. مگر پی ٹی آئی کے دور کے اندر بھی پرائم منسٹر لیفٹ آفس بیفور کمپلیٹنگ اے فل ٹرم. اور یہاں پہ کہانی ختم ہوتی ہے، کیونکہ جو سوال ہے اس کہانی کے کور میں کہ 1990s کا دور ایگزیکٹلی تھا کیا. ایک چیپٹر جو 1988 میں شروع ہوا، کیا وہ 1999 میں ختم ہو گیا، یا ایک ایسا پولیٹیکل سائیکل شروع ہو گیا 1999 کے بعد جس کی آوازیں آج تک ایکو کرتی ہیں پاکستان میں. کیا ہم آج کے جو پاکستانی ہیں، آج کی جو جنریشن ہے، جو آرگومنٹس ہیں 1990s کے بینظیر بھٹو، نواز شریف کے، کیا ہم اس سے آگے چل پڑیں یا ہم اسی کہانی کے اندر آج بھی زندہ ہیں؟ بہت شکریہ.